حال ہی میں پاکستان میں ایڈز کی بیماری کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ کے مطابق مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد KPK میں پشاور اور بنوں میں پائی گئی، جس میں زیادہ تر نوجوان اور مرد شامل ہیں۔ یہ بیماری جنسی تعلقات ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے۔ اس کے شروعات میں جسم پر لال دھبوں کا نمودار ہونا، لا وجہ تھکاوٹ محسوس کرنا، قوت مدافعت میں کمی محسوس کرنا، وزن میں تیزی سے کمی ہونا اور ایسے کئی دیگر علامات موجود ہیں۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہاں ایک بستی ہوا کرتی تھی جس کا نام سدوم تھا۔ یہاں کی سرزمین بے حد زرخیز تھی اور یہاں طرح طرح کے اناج اور پھل پودے موجود تھے، اور یہی وجہ تھی کہ آس پاس کے بستیوں کے لوگ اپنی معاشی اور غذائی ضرورت کے لیے اس بستی کی طرف آتے تھے۔ مگر یہ بات اہل سدوم کے لوگوں کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوسری بستیوں کے لوگ ان کے علاقے میں آئیں۔ ایک دن سدوم کے لوگ اس بات پر غور و فکر کر رہے تھے کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو یہاں آنے سے کیسے روکا جائے کہ ابلیس ایک بزرگ کی شکل میں ان کی محفل میں آیا اور کہا کہ اگر تم لوگ ان سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہنے پر عمل کرو۔ اس کی بات لوگوں نے بہت غور سے سنی۔ ابلیس نے کہا کہ میں کل بتاؤں گا۔ دوسرے دن ابلیس ایک خوبصورت نوجوان لڑکے کی بھیس میں آیا اور انہیں اپنی عورتوں کے بجائے مردوں کے ساتھ فعل بد کرنا سکھایا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم لوگ اس بستی کے لوگوں سے نجات چاہتے ہو تو ایسا کرو، جب کوئی شخص تمہارے علاقے میں آئے تو تم لوگ زبردستی اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کرو۔ اس طرح یہ لوگ بستی میں آنا چھوڑ دیں گے۔ اپنی نفسانی خواہشات کے لیے مردوں سے بدفعلی کرنا اس قوم کا دستور بن چکا تھا۔ بھری محفل میں یہ لوگ اس کام کو کر کے خوش ہوتے تھے۔ خاص کر مہمانوں میں اگر کوئی خوبصورت لڑکا ہوتا تو یہ اسے اپنا شکار بنا لیتے تھے۔ انہوں نے اپنی اس بستی کو ایک باغ بنا رکھا تھا۔ اس باغ میں یہ لوگ اعلانیہ بدکاریاں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور اس بے حیائی کے عمل سے توبہ کرنے کا حکم دیا۔ انہیں حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا تھا۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمارے کاموں میں مداخلت کرو گے تو ہم تمہیں اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نصیحت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن اہل سدوم کے لوگوں نے خود ہی عذاب الہی کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ ان پر عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل، میکائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو نوجوان لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ ان کے قوم کے لوگوں نے اگر انہیں دیکھ لیا وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام وائلہ تھا۔ اس نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا تھا، وہ ایک منافقہ تھی۔ اس نے جا کر اہل سدوم کے لوگوں کو یہ خبر دی لوط کے گھر نوجوان لڑکے مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ میری قوم کی بیٹیاں تمہارے لیے پاک اور حلال ہیں۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی حاجت نہیں، جو ہماری اصل چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان نوجوانوں کو کمرے میں بند کر دیا۔ فرشتے یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بے بسی اور پریشانی کا یہ عالم دیکھا تو یہ فرمایا کہ اے لوط، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکتے۔ تم اپنے گھر والوں کو لے کر یہاں سے چل دو اور تم میں سے کوئی پیچھے کی طرف مڑ کر نہ دیکھے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے بچوں کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے اور بیوی بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کچھ دور جا کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئی اور قوم کے ساتھ جہنم رسید ہو گئی۔ جب صبح کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بستی کو اپنے پر سے اکھاڑ دیا اور پھر اپنے بازو پر رکھ کر آسمان پر چڑھ گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے بستی کے کتوں کی بھونکنے کی اور مرغوں کی آواز سنی، پھر اس بستی کو زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی اس خوبصورت بستیوں کو انتہائی بدبودار اور سیاہ جھیل میں تبدیل کر دیا۔ سمندر کے اس خاص حصے میں کوئی جاندار یعنی مچھلی، مینڈک وغیرہ کوئی بھی چیز زندہ نہیں رہ سکتی، اس لیے اسے ڈیڈ سی یعنی بحر مردار کہا جاتا ہے، جو اسرائیل اور اردن کے درمیان واقع ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل اختیار کرے۔